سے پہلے کی ہے. لیکن پولیٹیکل سائنٹسٹ جس کو بولتے ہیں, جو پولیٹکس یا جو ہسٹورین جس کو بولتے ہیں, یا پھر جو تاریخ لکھتا ہے, اس نے پہلے تاریخ جب لکھی تبھی سے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے اس دنیا کا آغاز ہوا. تو آج سے 5200 سال پہلے بھی ٹیکنالوجی تھی, آج سے 5200 سال کی سائنس تھی, لیکن اس وقت کی سائنس صرف یہ تھی, اس وقت کی ٹیکنالوجی یہ تھی کہ اس کو جو ہے کچھ ایجاد کرنا تھا. اور اس وقت کا سب سے بڑا ایجاد یہ تھا کہ انسان جو ہے اپنے پیٹ کے کھانے کے لیے کیسے جو ہے آگ کو پیدا کرے, یا پھر ایک ایسے پتھر کی تلاش تھی جس سے چنگاری مار کر جو ہے آگ کو جلایا جا سکے, یا پھر آگ کو پیدا کیا جا سکے. اس وقت کا یہ انوینشن تھا. اور یہ انوینشن چلتے چلتے 5200 سال کی یہ تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے 300-400 سال پہلے ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ماڈرن, ہم سب لوگ کیا ہو گئے, ماڈرن ہو گئے. اس واسطے ہمارے دکانوں کے نام ابھی جو ہے ماڈرن ہیئر سٹائل, ماڈرن ہونا چاہیے. ہم جینس پینٹ پہنے تو ماڈرن کیا ہے, ماڈرن ہے. اور ہم انگلش میں بات کریں تو کیا ہے, ہم لوگ ماڈرن ہے. کیا بولنے کا مقصد کیا ہے, ہم لوگ ترقی یافتہ بن گئے. ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد میں ہم ڈیولپ ہو گئے. اور یہ 300-400 سال میں ہم آپ کو ٹی وی میں, ڈاکیومنٹری میں, یوٹیوب میں, فیس بک میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پوری جو ترقی ہوئی ہے یہ 300-400 سال میں ہوئی. کیوں 300-400 سال پہلے کیا ہوا کہ یہاں پہ جیسے انگریزوں کا راج تھا 1947 میں. 1947 میں جیسے انگریزوں کا راج ختم ہو گیا یہاں پہ, تو انگریز جب پوری دنیا کے اوپر, پوری دنیا نہیں, کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حصہ دنیا کا جو ہے افریقہ, ایشیا اور امریکہ کے کچھ حصے جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. تو ان لوگوں نے اپنے برٹش امپائر کو چلانے کے لیے ان کو ایک چیز کی ضرورت تھی, اور وہ چیز کی ضرورت تھی ان کو انڈسٹریز بنانے کی ضرورت تھی. اور انڈسٹری میں چلانے کے واسطے کیا ہونا, ان کو انڈسٹریز کو چلانے کے واسطے ہونا تھا ان کو کوئلہ. اور یہ کوئلہ ملتا تھا افریقہ میں اور انڈیا میں. اور یہ افریقہ کا کوئلہ اور انڈیا کا کوئلہ جب ان کو ملا تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئلے کو ہم انڈسٹری میں استعمال کریں گے. اب انڈسٹری کو چلانے کے لیے کیا چاہیے, پہلے انسان جو ہے برونز ایج میں جیتا تھا, اس سے پہلے سٹون ایج میں جیتا تھا. یعنی کہ پہلے پتھر ہوا کرتے تھے, پتھر کے ہتھیار ہوا کرتے تھے, پتھر کے ساری چیزیں پتھر کی ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد انسان کا سفر آگے بڑھا. 5200 سال میں نے تاریخ کہی تو پہلے پتھر کا کام ہوا کرتا تھا. پتھر کے بعد جو ہے ہم برونز ایج میں ہیں, یعنی کہ ہم پیتل کے دیش, پیتل ہمارا زیادہ استعمال جو ہے پیتل کا ہوا کرتا تھا, ایلومینیم کا ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے دور میں پہنچے اور انسان جو ہے لوہے کا دریافت کیا اور لوہے سے اس نے اسٹیل بنانا شروع کیا. اور جب یہ لوہا اور اسٹیل بنانا شروع کیا تو اس نے جو ہے کوئلے کو جلا کر جو ہے اپنی ایک فیکٹری بنائی, کارخانہ بنایا. اور اس کو اس نے کہا کہ انڈسٹریل ریولوشن. اور یہ انڈسٹریل ریولوشن کو چلانے کے واسطے یہ پہنچا مشین ایج میں, یہ پہنچا مشین ایج میں. اور یہ مشین کو چلانے کے واسطے, یہ مشین بنانے کے لیے اس نے انوینشن کیا, ایجاد کیا مشین کو. اور یہ مشین کی ایجاد میں, یہ مشین کی ایجاد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کی جو ایجاد ہے اور تعلیم کی جو ایجاد ہے, حالانکہ تعلیم بھی بہت پہلی ہے. اگر ہم یونیورسٹی کو دیکھیں گے تو سب سے پرانی یونیورسٹی تو ہم کو عرب ورلڈ میں ملے گی, ایجپٹ میں ملے گی, الازہر ملے گی. جو ایجپٹ میں کائرو شہر ہے وہاں پہ الازہر یونیورسٹی ہے, پرانے مدرسے. اگر ہم تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں گے تو بغداد میں جو یونیورسٹی تھی جس کو وہاں کیا, جیسے آپ مجھے ابھی بلایا گیا کہ اسکالر, یعنی کہ ایک عالم دین یا پھر جو مہارت حاصل کرتا ہے کسی ایک علم کے اوپر, چاہے وہ تاروں کا ہو, چاہے وہ قرآن کا ہو, چاہے وہ جو ہے حدیث کا ہو, چاہے کوئی ایسٹرونومی کا ہو, چاہے میتھس کا ہو. اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ موبائل فون اگر چل رہا ہے تو یہ موبائل فون زندہ
نہیں رہ سکتا، اس کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے. بغیر سافٹ ویئر کے یہ موبائل کوئی کام کا نہیں ہے. جیسے انسانی جسم ہے اور انسانی جسم کا تعلق جو ہے اس کا روح سے، روح نکل گئی تو جسم کا کوئی مطلب نہیں. تو موبائل میں جو ہے سافٹ ویئر نکل گیا تو اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن یہ موبائل کا سافٹ ویئر چلتا کیسا ہے، بنتا کیسا ہے؟ یہ بنتا ہے الگورتھم سے. اور الگورتھم دنیا میں سب سے پہلے کون بنائے؟ یہ دنیا میں سب سے پہلے بنائے انگریز، گورے نہیں. گورے انگریز نہیں بنائے. 15ویں 16ویں 17ویں صدی میں نہیں بنائے لوگ. یہ بنائے 10ویں صدی میں مسلمان سائنسدان جن کا نام تھا الخوارزمی. اس کے نام سے انگلش میں ان کا نام آ گیا الگورتھم. انہوں بنے پہلی بار الگورتھم، اور وہ الگورتھم یوز کر کے ہم سافٹ ویئر بناتے اور آج کا موبائل چلا. تو یہ تعلیم کی اہمیت تھی. یہ صرف 300-400 سال کی تاریخ نہیں ہے، ہماری اس سے پہلے کی تاریخ ہے. اگر ہم 10ویں صدی میں 11ویں صدی میں ہم آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے والا یا پھر مسجد اقصی کو مسلمانوں کو دلانے والا کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی. اگر ہم ان سے تھوڑا پہلے چلے جائیں گے یا پھر صلاح الدین ایوبی کا وقت جب ختم ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی جو ہے جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے 3-4 جنگیں لڑتے ہیں پورے جو ہے وہاں کے جو کرسچن لوگ تھے جن کو ہم بولتے ہیں کروسیڈرز. اور ان سے لڑنے کے بعد مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں 1000 سال تک باقی رہتی ہے. تو صلاح الدین ایوبی کے بعد کے پیریڈ کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو آج کا جو عراق ہے اس کا ایک شہر ہے جس کو ہم بولتے ہیں بغداد. اور یہاں سے اگر ہم ایشیا سے دیکھیں گے سب لوگوں کو معلوم ہے منگول جن کو ہم اردو میں بولتے ہیں تاتاری جو ہے منگول، چائنا کے بازو کے ایک چھوٹے سے جو ہے جیسا یہاں تانڈے ہوتے ہیں ویسا جو ہے ویسے تانڈے مل کے جو ہے ایک نیشن بنا تھا یا پھر ایک ملک بنا تھا جس کو ہم بولتے ہیں منگول یا پھر منگولیا. وہاں کے کچھ لوگ سوچے کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے دنیا میں ایکسپانڈ کرنا چاہیے، ہمارے امپائر کو بڑھانا چاہیے. تو یہ لوگ جو ہے رشیا گئے. رشیا میں کچھ ان کو جو ہے کامیابی ملی. پھر یہ لوگ قزاقستان کی طرف گئے. پھر یہ لوگ جو ہے آذربائیجان کی طرف گئے. اس طرف آتے آتے جو ہے اب یہ سوچے کہ ہم کو مغرب کی طرف جانا ہے، لہذا وہ جو ہے ترکی کی طرف ہوتے ہوئے پھر یہ پہنچے بغداد تک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں صدی میں جو پوری دنیا کا علم تھا، خالی دین کا یا پھر خالی جو ہے قرآن اور حدیث کا نہیں، قرآن اور حدیث کے معاملے میں تو ہم بہت آگے تھے. قرآن اور حدیث کے معاملے میں تو ہمارے پاس ہزاروں علماء موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میتھمیٹکس میں اور ہر لحاظ سے ہر جو سبجیکٹس تھے وہ سبجیکٹ کے پورے ٹاپ سائنٹسٹ، پورے ٹاپ انجینئرز جو ہے مسلمان کے جو کنگڈم تھا اس وقت کا اور جس کو ہم بولتے ہیں دارالحکمہ یا پھر ہاؤس آف وزڈم، وہ جو ہے بغداد میں موجود تھا. اور پوری دنیا کے جتنے بھی لینگویجز تھے وہ پوری لینگویجز کی کتابیں اور اس کا علم کہاں پر تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا اور مسلمان اس کا مرکز تھے. اور وقت کے گزرنے کے بعد جب وہ تاتاریاں حملہ کرے، منگول کے لوگ جو ہے جب بغداد کے اوپر حملہ کرے اور بغداد جو ہے ان کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے جو ہے قتل عام کیے مسلمانوں کا. پھر یہی لوگ جو ہے بعد میں اسلام قبول کیے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب قتل عام ہوا تو تاتاریوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا کا جو علم تھا، پوری دنیا کی جو کتابیں تھیں، پوری دنیا کا جو سارا جو ایجوکیشن تھا وہ ایک جگہ موجود تھا. اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں کی لائبریریوں کو، وہاں کی کتابوں کو اور وہاں کے نوجوانوں کو جس کے پاس یہ علم تھا ان کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی اور وہ ختم ہوا. پھر یہ جو علم 9ویں صدی میں، 10ویں صدی میں، 11ویں صدی میں ایسا کہا جاتا تھا اسپین میں جیسا اسلام پھیلتے گیا اسپین تک پہنچ گیا اور وہاں کا ایک شہر تھا غرناطہ اور وہاں پر ایک شہر تھا اندلس کے نام سے. اور یورپ اس وقت میں کہا جاتا تھا، آج کا یورپ یعنی کہ جرمنی، آج کا یورپ یعنی کہ اسپین، آج کا یورپ یعنی کہ اٹلی، فرانس. ہم بولتے ہیں کہ سارے لوگ کیا ہیں؟ ڈیولپڈ نیشن ہیں. یہ پورے ڈیولپڈ نیشن ہیں. ہم لوگ غریبی میں جی رہے ہیں، یہ لوگ امیری میں جی رہے ہیں. آج جو امیر ہم کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہی امیر لوگ 19ویں 10ویں 11ویں صدی میں جو ہے کہاں آتے تھے؟ بغداد کو آتے تھے اور آ کے کیا سیکھتے تھے کہ سیزننگ کیسا کرنا اور
सर्जन के जो आले होते थे वो कैसा इस्तेमाल करना, मेडिकल का पूरा नॉलेज जो है वो आके जो है बगदाद में सीखते थे। किसके पास? इब्ने सीना के पास, जिसको ये लोग इंग्लिश नाम दिए एबी सीना के नाम से। उन्होंने अपनी किताब लिखी कैनन ऑफ मेडिसिन। किताब जो है एक किताब नहीं है, उसके 30 वॉल्यूम है और आज भी वो किताब मौजूद है। और कहा जाता है कि मेडिकल नॉलेज की या फिर मेडिकल की जितनी भी आज की एडवांसमेंट है वो पूरी जो है उसका जो बेस मिलता है वो कैनन ऑफ मेडिसिन, जो एक मुस्लिम डॉक्टर या फिर मुस्लिम फिलोसोफर या फिर एक मुस्लिम जो है साइंसदान थे जिनका नाम इब्ने सीना था, उनसे जो है उन्होंने हासिल की। और यूरोप जो है तालीम हासिल किया मुसलमानों के पास से और वो तरक्की याफ्ता होते गया। पहले जो है वो डार्क एजेस में जी रहा था 17वीं 18वीं सदी तक। फिर 18वीं सदी में जो है 17वीं सदी में फ्रांस में इनकलाब आया जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम के नाम से। फिर फ्रांस के लोग सोचने लगे, यूरोप के लोग सोचने लगे कि हम लोग क्या गुलामी में जी रहे, हम लोग क्या बेइल्मी में जी रहे, हम लोग तालीमी याफ्ता नहीं है। हम जैसा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहां जहां भी इल्म मौजूद है वो हमको हासिल करना पड़ेगा और ये इल्म हासिल कर कर जो है हमको पूरी दुनिया के ऊपर जो है हुकूमत करना पड़ेगी। और ये मामला हुआ तारीख का। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है अमेरिका में, या फिर अमेरिका अभी वजूद में नहीं आया था, बल्कि हम देखते हैं कि आज से 300-400 साल पहले दो बड़े यूनिवर्सिटी इस दुनिया के अंदर बने। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो है इंग्लैंड में मौजूद है। और हम सब लोग ये साइंस के बच्चे पूरे लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया की जो है क्या है, ये दुनिया जैसे चांद पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो आप बहुत सारे जो है जो साइंस जो स्पेस में जाते लोग हैं तो देखे होंगे आप, बहुत सारे लोग उड़ते रहते हैं, है ना। लेकिन हम लोग उड़ते नहीं, हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है ना। वो ग्रेविटी की वजह से हम लोग जमीन पे खड़े हुए, अगर वो निकल गए, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब हम कयामत जारी कर देंगे, जब कयामत आ जाएगी तो शायद वो उस टाइम पे ग्रेविटी निकलने की वजह से आसमान में क्या होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, पहाड़ उड़ने लगेंगे। क्यों? ग्रेविटी नहीं रहती जो इसको जकड़े हुए है या फिर बांधे हुए। तो ऐसे ही जो है 16वीं सदी में या फिर 17वीं सदी में जो है एक सेब गिरा। किसका सेब था वो? न्यूटन का सेब गिरा। न्यूटन का सेब गिरने के बाद में इनको मालूम हुआ कि यहाँ पे ये साइंस में एक नया जो है एक इन्वेंशन हो सकता। और न्यूटन ने जो है अपने लॉज पेश किए पूरी दुनिया के सामने। और न्यूटन कहाँ का स्टूडेंट था या फिर न्यूटन कहाँ का प्रोफेसर था? वो वही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। तब जो है उन्होंने इल्म का अपना सफर शुरू किया और 300-400 साल मेहनत करने के बाद हम आज देखते हैं कि वो लोग आज इस मुकाम पे। अगर मुसलमान होने की हैसियत से हम चाहते हैं कि हमारा भी वो मुकाम हो, तो हमारा भी अगर वो मुकाम हो तो हमको भी शायद हमारे नौजवानों को जो है अगले 300-400 साल तक मेहनत करना पड़ेगा। हम शायद 300-400 साल तक जिंदा ना रहे, लेकिन हमारी जनरेशन रह सकती है, हमारे बच्चे रह सकते हैं, हमारे पोते रह सकते हैं, हमारे परपोते रह सकते हैं, है ना। तो एक बड़े मुस्लिम साइंसदान हैं पूरी दुनिया में जो साइंस में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको एक प्राइज दिया जाता है, उसका नाम है नोबेल प्राइज, है ना। तो ये नोबेल प्राइज जिसको मिला, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान होने हैं। तो ये नोबेल प्राइज हासिल करने वालों में से बहुत गिनती के, क्योंकि मुसलमानों का जो है 17वीं सदी के बाद पिछले 300-400 साल में हम तालीम में आगे नहीं रहे, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मैदानों में भी पीछे रहे। तो पिछले 100 सालों से ये अवार्ड दिया जा रहा है और इसमें अगर आप गिनती के देखेंगे तो आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं कि मुसलमान साइंसदान नोबेल प्राइज हासिल करने वाले कितने। उसमें से एक नाम ये है जिनका नाम है वो इजिप्ट के हैं, केमिस्ट्री में जो है उनको जो है नोबेल प्राइज मिला और उनका नाम है अहमद जिबाल।
اور انہوں جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک میسج دیتے، مسلمانوں کے لیے، مسلمان نوجوانوں کے لیے، مسلمان جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک میسج یہ دیتے کہ اگر مسلمان کو جو ہے اگلے 200 سال میں کامیاب ہونا ہے، اگر کوئی بھی مومنٹ آف ٹائم میں اگر مسلمانوں کو 20 سال آگے رہنا ہے تو مسلمانوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے ایجوکیشن کی سیڑھیاں چڑھنا. اگر وہ ایجوکیشن کی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اپنے مسائل کے اوپر دھیان دیتا ہے تو وہ جو ہے یہ دنیا جس رفتار کے ساتھ جا رہی اس سے 20 سال آگے پہنچ سکتا ہے. نہیں تو اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں ہر بار آگے چلے جاتے اور ہم ہر سال 20 سال پیچھے چلے جاتے. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ آج ہم کتنا پیچھے ہیں. بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم آج کے زمانے میں تعلیم کی اہمیت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. الحمدللہ اب یہ سٹیج امت کا خاص طور پہ اربن ایریاز میں یا پھر بیلر کے جیسے شہروں میں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بن جائے. ہر انسان کے پاس کیا ہونا، 5 چیزیں ہونا ضروری ہے بولتا ہے. ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، کیا ہونا اس کو 5 ڈیجٹ کی سیلری رہنا. 5 ڈیجٹ کی یعنی کہ کم سے کم جو ہے اس کے پاس جو ہے 5 ڈیجٹ یعنی کہ 10,000 کے اوپر کی سیلری رہنا. 10,000 تو پرانی بات ہوگی، تو کم سے کم جو ہے اس کے پاس جو ہے 5 ڈیجٹ کی سیلری رہنا، 4 پہیوں کی گاڑی رہنا، کار رہنا ضروری ہے اس کے واسطے، 3 منزل کا گھر رہنا اور 2 بچے رہنا، 1 بیوی رہنا. اتنا چھوڑ رہا ہے کہ یہ تو دنیاوی حساب سے ہوگی. لیکن مسلمانوں کا مقصد صرف یہاں تک نہیں ہے. مسلمانوں کا مقصد صرف دنیا کا نہیں ہے. مسلمانوں کا مقصد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی دیو اللہ تعالیٰ کو ہم مانگ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا مانگ رہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کر. آخرت کی کامیابی کے واسطے جو اللہ کے رسول، اس کے صحابہ، ان کے تابعین، پھر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مسلمان جیسے اس دنیا میں رہے ہیں، ہم کو ان کے جیسا اگر کرنا ہے، اگر ہم ان کے جیسا کام کر سکیں تو شاید ہم کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. پھر ہمارے پیچھے شاید یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے، چھوٹے چھوٹے تو نہیں بول سکتے لیکن مشکل حالات جو ہے ہمارے اوپر نہیں آتے. آج کل ہمارے پاس مشکل حالات مسجدوں کے ذریعے سے یا پھر مسجدوں کے اوپر حملہ کرنے کے ذریعے سے یا پھر فلسطین کے ذریعے سے یا پھر روہنگیا کے مسلمانوں کے ذریعے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں جو ہے آج کل ہم گزر رہے ہیں. لیکن اس سے دور ہونے کی یا پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم لوگ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ہم لوگ علم کے میدان میں، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے میدان میں نوجوان آگے بڑھنا. خالی 10ویں 8ویں 9ویں پڑھ لیے تو آج کے زمانے میں کافی نہیں. اور آج کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے جو ہے کہیں کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے فری میں امریکہ کا کوئی پروفیسر جو آج کی دنیا کا ایکسپرٹ ہے، اس کا ایجوکیشن کا لیکچر جو امریکہ میں بیٹھ کو نہیں دے رہا ہے، وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کو یوٹیوب میں یا پھر یوٹیوب کے علاوہ دوسرے پلیٹ فارم جیسا موک یا EDX میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ علم حاصل کر سکتے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے آپ حاصل نہیں کر سکتے. ایکسپرٹ کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی فری میں. ہم بولتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نیٹ میں کوالیفائی، نیٹ پار نہیں کر سکے اور کیا ہے IIT میں نہیں گئے، بہت ٹاپ کالجوں میں نہیں گئے. آج کے پورے ٹاپ کالج کے لیکچرز پورے جو ہے ریکارڈڈ آپ کو IIT کے سارے لوگ فری میں آپ کو ملتے ہیں. تو آج علم حاصل کرنے کے ذرائع جتنے بھی ہیں آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو کیسا استعمال کریں. آپ اس کو اپارچونٹی کا ویسا دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیا اس کا نقصان کرتے ہیں یا پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال، ایک چھوٹی کہانی بول کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک جیسے جزیرہ ہوتا ہے، آئی لینڈ بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ جزیرہ یعنی کہ وہ حصہ جو وہ زمین کا حصہ جو
پانی میں ہے. یا پھر ایک جیسا شہر, جیسا انڈیا ایک شہر ہے مالڈیوز, ایسا جو ہے جزیرہ, مثال کے طور پر ایک جزیرہ, وہ جزیرے میں کیا ہے کچھ لوگ رہتے ہیں, اور وہ جزیرے کے لوگ کبھی بھی جو ہے کیا ہے یہ بڑے جو ملک ہیں انہوں وہ دیکھے چھ نہیں, جس کو ہم بولتے ہیں آدیواسی لوگ جیسا بولتے ہیں, ویسی زندگی وہ لوگ گزارتے تھے. اتنے ماڈرن نہیں تھے وہ لوگ, اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے, ابھی بھی پرانے زمانے میں وہ لوگ جی رہے تھے. تو جیسا انڈیا جیسا ملک ہے یہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی اور بہت بڑے بڑے کمپنیاں بن گئی. تو ایک فٹ ویئر کی کمپنی تھی, چپل کی کمپنی تھی, شوز کی کمپنی تھی. تو ایک دن یہ ہوا کہ وہ شوز کی کمپنی کا مالک بولا کہ ہمارے کو کیا کرنا ہے, اب یہاں ہمارے جو کنٹری میں جو ہے جتنے بھی شوز ہیں ہم بیچے, بہت زیادہ سیل اچھا ہے, یہاں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہو گئے, اس واسطے زیادہ ہم لوگ کیا ہے زیادہ ایکسپانشن نہیں کر سکتے, پروفٹ نہیں بڑھا سکتے. ہم ایک کام کریں گے, وہ جو جزیرہ ہے وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا ہے چپل نہیں پہنتے, جوتا نہیں پہنتے, کپڑے صحیح نہیں پہنتے, لہٰذا ہم کیا کریں گے وہاں جا کر ہماری کیا کریں گے مارکیٹنگ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو ہم لوگ جوتا چپل پہنیں گے. تو ایک جو آدمی سیلس کا مارکیٹنگ کا آدمی رہتا ہے جو ان کی کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کو بولتے ہیں کہ کام کر تو ایک 50 جوڑی بندے کو جا اور جا کو جو ہے وہاں کے لوگوں کو کیا کر یہ 50 جوڑی بیچ کو. تو وہ آدمی پہنچتا ہے, جا کو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بہت خراب حالت میں لوگ ہیں, ایک کوئی چٹنی پہنا تو کوئی بنیان پہنا ہے, کوئی آدھے کپڑے پہنا ہے, ایسے ویسے پہنا ہے, اور ان لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سینسچ نہیں ہے کہ انہوں چپل پہننا, جوتا پہننا, سب لوگ ننگے پیر ہیں وہاں. تو انہیں کیا سوچتا ہے لوگ کیا خریدتے میرے جوتے, لوگ کیا خریدتے میرے چپل, پورے 50 جوڑی کیا کرتا ہے واپس فیکٹری کو لے لے. یہ بات جب اس کو بولتا ہے اپنے مالک کو سنا, اور اپنے مالک کو بولتا ہے اپنے سی ای او جو رہتا ہے کمپنی کا, اس کو بولتا ہے کہ ہم وہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے, وہاں کے لوگوں کو جو ہے عقل ہی نہیں ہے, وہاں کے لوگوں نہ جوتا پہنتے نہ چپل پہنتے, کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ان کے ہاتھ سے. تو ایسا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بولتا, مالک کیا ہوتا ہے اس کو بھیج دے. یہ سیم چیز کون سنتا رہتا, اس کا دوست سنتا رہتا. تھوڑی دیر کے بعد مالک کے پاس پہنچتا ہے, مالک ایک کام کرو, وہ جو 50 جوڑی کا کارٹون ہے نہیں وہ بھی ویسے ہی رکھے ہوا ہے, ایک کام کرو میں جا کو آتا ہوں, دیکھ میں بھی ایک بار ٹرائی کرتا ہوں, اگر ہوا تو 5 جوڑی بیچ کو آئے گا بہت بھاری ہے نا, میں دیکھ کو آتا ہوں ایک بار. ٹھیک ہے جاؤ تم بولو, مالک بھیجتا ہو. تو مالک جب وہ جزیرے انہیں جب سیلس مین جو ہے جزیرے پہنچتا ہے, وہاں پہ دیکھتا ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے اور کون بھی جو ہے چپل جوتا نہیں پہن رہا, اور کہاں بھی چپل جوتے کی دکان ہی نہیں. تو انہیں کیا کرتا ہے فون لگاتا مالک کو, مالک ایک کام کرو ہمارے پاس جتنا بھی اسٹاک ہے نہیں اچھی رکھو, اور جس کو بھی اسٹاک نکو دیو, جیسے ہی میرے کو یہاں کامیابی حاصل ہوتی ہے میں تمہیں فون کرتا ہوں. تو انہیں پہنچتا ہے, جا کو دیکھتا ہے کہ تھوڑے لوگوں کو سمجھاتا کہ یہ جوتے کا پہننے کا استعمال کیا ہے, چپل پہننے کا استعمال کیا ہے, اور اس سے تم جو ہے اپنے پیروں کو کیسا بچا سکتے ہیں, خون نہیں نکلتا, کانٹے نہیں چبھتے, یہ 10 چیزیں سنا دیتا. ایک آدمی کو بات سمجھ میں آتی بہت دیر کے بعد, دوسرا آدمی دیکھو ارے نہیں پہن رہا میں بھی پہننا, انہیں پہن رہا, جیسا ہم کرتے ہیں انہیں ایسی شادی کرا تو ہم بھی ایسی شادی کرنا ہوگا, پیسہ چلتا ہوں. پورے جنوں کو کیا ہے 50 جوڑی اسی دن خالی ہوں گا, بغیر منافع کے دیا ہوں گا, فری میں دیا ہوں گا, لیکن 50 جنے پہنے. اب فون لگایا, جتنا بھی اسٹاک ہے پورا یہ آئلینڈ کو بھیج دو, پورا کا پورا. ایک بھی کمپیٹیٹر نہیں ہے, ایک بھی دکان والا نہیں ہے, ایک بھی چپل والا نہیں ہے, ایک بھی جوتے والا نہیں ہے. تو ہم کیا کرنا, پورے آئلینڈ کو چپل پہنا سکتے, پورے آئلینڈ کو جوتا پہنا سکتے. ہماری ایک ہی دکان چلنے والی ہے, پورا اسٹاک کمپنی کا کدھر آ گیا, آئلینڈ کو آ گیا. پورے آئلینڈ میں جو ہے ایک ہی کمپنی چل رہی ہے. 2 آدمیاں تھے, دونوں کی نظر الگ الگ. ایک آدمی کیا بولا, لوگ کیا کرتے ہیں بہت مسئلے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیا بھی نہیں ہوتا ہے ان کو. ایک نظر ایسی ہے کہ انہیں پرابلم دیکھا, سلوشن نہیں دیکھا, اپارچونٹی نہیں دیکھا, موقع نہیں دیکھا. لیکن دوسرا آدمی کیا کرا, وہ اس پرابلم کے اندر کیا دیکھا, انہیں سلوشن دیکھا.
اور سلوشن دیکھ کے جو ہے اس کو موقع سمجھ کے, اپورچونٹی سمجھ کے اپنا بھی فائدہ کرا, کمپنی کا بھی فائدہ کرا. ہمارا معاملہ بھی فی الوقت اس دنیا میں ایسی ہے. ہمارے پاس لمبی لسٹ ہے پرابلمس کی. ہماری قوم ایسی ہے, ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے, ہمارے پاس جماعتوں میں یہ نہیں ہے, ہمارے نوجوان ایسا نہیں کر رہے, ہمارے نوجوانوں میں صحت کے ایسے مسئلے ہیں, تعلیم کے ایسے مسئلے ہیں, ہمارے بڑے لوگ ایسے ہیں, چھوٹے لوگ ایسے ہیں, گاؤں کے لوگ ایسے ہیں. ہمارے پاس لمبی لسٹ ہے. لیکن یہ پرابلمس کے اندر اگر ہم موقع ڈھونڈیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آدمی جو سیلس مین اپنا فائدہ کرا, اس کے ذریعے سے کمپنی کا فائدہ ہوا. اگر ہم بھی ایسے موقع ڈھونڈیں گے, ہمارے پاس بھی مسائل ہیں, لیکن وہ مسائل کا اگر حل ہم لوگوں کے سامنے علم کے ذریعے سے, ایجوکیشن کے ذریعے سے اگر ہم لوگوں کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو ہے خود کا فائدہ تو ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے امت کا فائدہ ہوتا ہے. اور ہم جو زوال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ زوال میں ہیں, آج سے 200-300 سال پہلے جو پوزیشن میں تھے آج نہیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہی جنریشن جو ہے ہماری آج کی اسکول ایجوکیشن میں بہت اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اب نیکسٹ لیول پہ جانا ہمارے آج کے نوجوان اور ہم پہنچنا نیکسٹ لیول پہ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ آج کے نوجوانوں کا یا پھر ہمارا, آپ کا نہیں, میرا بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں جو ہے کہاں اٹکے ہوا ہوں, میرے یوٹیوب کے ریلوں میں اٹکے ہوا ہوں, ہے کہ نہیں؟ ٹائم فری ملا تو میں کیا کرتا ہوں, یوٹیوب کے ریلا دیکھتے ہوئے. نہیں, آج کے زمانے کا, ارے آپ لوگوں کا نوجوانوں کا مسئلہ نہیں, یہ شہر کے نوجوانوں کا بھی مسئلہ ہے کہ آج سب سے مہنگی چیز کیا ہے بولے تو وہ فوکس اور اٹینشن. لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن فوکس اور اٹینشن نہیں. ایک بہت بڑے آتھر ہیں جن کا نام ہے ڈینیل کانیمن, امریکہ کے آتھر ہیں, اور وہ اپنی کتاب لکھے دا آرٹ آف فوکس, دا آرٹ آف فوکس. اور وہ ٹریننگ کس کو دیتے, بڑے بڑے کمپنی کے سی ای او کو وہ ٹریننگ دیتے. اور ٹریننگ کس چیز کی دیتے کہ تم لوگ دنیا میں فوکس کیسا کرنا. انہوں ایک ہی بات بولتے کیا, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر انسان کر سکتا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں بولتے کہ دا آرٹ آف فوکس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے صبح میں 5 بجے سے 6 بجے تک ایک جگہ پر بیٹھے رہنا. کیا مطلب اس کا, جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول بولے صبح میں فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک ایک جگہ بیٹھے رہنا, آج انہوں بولے. یعنی کہ اللہ کے ذکر میں, فوکس میں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نماز کا جو صبح کا اٹھنا ہے ہمارا, اور اس کے ذریعے سے جو صحت بننا ہے, اور اس کے ذریعے سے مائنڈ جو ہے جو کلیئر کرنا ہے, وہ آج کے بڑے بڑے سائنسدان بول رہے جو ہمارے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام ہمارے کو آج سے 1400 سال پہلے بتائے. جو طریقے اسلام کے اندر موجود ہیں, جو اللہ کے رسول کی سیرت ہے اور جو اللہ کے رسول کے طریقے ہیں, اگر سے ہم ان کو سمجھ لیے تو آج نہیں ہم بول سکتے کہ اگلے 30, 40, 50 سال میں جو ہے ہم پوری دنیا سے آگے نہیں بڑھ سکتے. سیم چیز چائنا کرا کے نہیں. آج سے 40 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے چائنا کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ کس میں تھے, اس میں ملوث تھے, جس کو ہم بولتے ہیں چائنا کا اوپیم وار, یعنی کہ خالی سیدھی پیلے کو جو ہے پورے نوجوان جو ہے مدہوش تھے. اور وہاں کا ایک آدمی اٹھا, اس چائنا میں جو ہے ایک ان کا لیڈر اٹھا جس کو ہم بولتے ہیں ماؤ زیڈانگ. اور ماؤ زیڈانگ ان کو کیا بولا, ٹھیک ہے ماؤ زیڈانگ جو ہے اس کا ایک غلط امیج بھی ہے, یا پھر ماؤ زیڈانگ یا پھر ڈینگ زیاؤپنگ جس کو ہم بولتے ہیں. اس کے بعد جو ماڈرن بن گیا چائنا, اور امریکہ بھی جو ہے آج ہر پوری کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کو جو ہے میں ہر لحاظ سے روکنا. کیوں, کیونکہ پوری دنیا کا مال جو ہے چائنا سے بنا رہا ہے. مکے میں جاؤ آپ, سعودی عربیہ میں جاؤ آپ, جانماز کس کی ہے, میڈ ان چائنا. تصویر کون بنا رہے ہیں, میڈ ان چائنا. اس کی وجہ سے آپ کو سستے میں مل رہی, کیونکہ لیبر وہاں کا سستا ہے. وہ امریکہ والا بنائے تو ایک تصویر جو 10 روپے کی مل رہی ہے آپ کو شاید 1000 روپے کی. تو چائنا کا اگر ہم رائز دیکھیں گے پچھلے 30-40 سال پہلے, تو ماؤ زیڈانگ ایک ہی بات بولا, پورے قوم کے نوجوانوں کو جمع کرا اور بولا کہ یہ تمہارا
پینا کھانا سب چھوڑو. اب ہم جو ہے آج سے 50 سال پہلے ہم اس دنیا کے جو ہے نیکسٹ سپر پاور بنیں گے. اور وہی بات جو بولا جو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھایا. The situation in this world is in utter chaos, but the situation is excellent. انہیں بولا پوری دنیا میں جو ہے اب کیا ہے گڑبڑی چل رہی ہے, chaos چل رہا ہے, کس کو بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ کیا کرنا. اور ایک ہی جو ہے پاور یہاں پہ موجود ہے, امریکہ. اگر ہم یہاں سے 30, 40 سال, 50 سال تک اگر ہم کوشش کریں تعلیم کے میدانوں میں, اور ہماری یونیورسٹی بنائیں, اسکول بنائیں, کالج بنائیں, اور ہمارے بچوں کو جو ہے اس کے اندر داخلہ دلائیں, اور ہمارے بچوں کو اس طریقے سے تیار کریں, تو وہ جو ہے جیسا ہمارے پاس IIT کا ایگزام ہوتا ہے, نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے, چائنا میں پوری دنیا کا سب سے ٹف ایگزام ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ہم گاؤں کا ہوگا, ان کا ایگزام ہے. وہ ایگزام میں اگر بچہ پاس ہوا تو انہیں جو ہے کالج میں ایڈمیشن حاصل کر سکتا ہے. اتنا ٹف ایگزام ہو, وہاں سے اس وقت سے شروع کرے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے چائنا کے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرے, صرف تعلیم اپنے چائنا میں حاصل نہیں کرے, وہاں چائنا سے نکلے ہو, اپنے کمفرٹ زون سے نکلے اور جا کے ہجرت کرے ہو, اور جا کے امریکہ میں, سنگاپور میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں جا کے اپنی پڑھائی حاصل کرے, اور حاصل کر کے بعد وہیں نہیں رکے. بہت سارے لوگ جو ہے چائنا واپس آ گئے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 40-50 سال تک وہ جو ہے اپنی تقدیر بدل گئی. اور چائنا کے پاس اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا جو بڑا جو ان کا جو ایمان ہے وہ جو ہے ایتھیسٹ مذہب کے ہیں, یعنی کہ ان کے پاس زیادہ دھرم کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں, صرف جو ہے دماغ کی بنیاد پہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ لوگ آگے بڑھے. ہمارے پاس دماغ بھی ہے, سائنس بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے, تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں سوچ لیجیے. آج سے 50 سال, آج سے 300 سال پہلے ہم تھے وہاں پہ, لیکن آج موجود نہیں, لیکن ہم ہو سکتے. یہ امید ہر ایک آدمی کے پاس ہونا, ہر ایک بچے کے پاس ہونا, ہر ایک نوجوان کے پاس ہونا. آخری میں اپنی کہانی بول کے اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہر ایک انسان یہ سوچ سکتے ہے میرے پاس کیا ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس ہمارے ابا کے پاس زمینہ نہیں ہے, میرے پاس زیادہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, میرے کو کوئی بھی بولنے والے نہیں ہیں, میرے پاس کوئی بھی مینٹرشپ کرنے والے نہیں ہیں, کوئی بھی ہمارے کو سکھاتے نہیں, کوئی بھی بولتے نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. ہم چھوٹے شہر میں رہنے والے, چھوٹے گاؤں میں رہنے والے, بڑی تبدیلی کیسا لے کو آ سکتے ہیں. ہم سب لوگ ایسا سوچتے ہیں, ہے نا. تو میں ایک چھوٹی سی کہانی بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سمندر کے کنارے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے جیسا بیچ پہ جاتے ہیں کھیلنے کے واسطے, شام کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ سیر کرنے کے واسطے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے اپنی فیملیوں کے ساتھ, کئی سارے لوگ جو ہے بیچ کے اوپر موجود تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ بیچ میں سے وہ بیچ کے اوپر وہ سمندر کے کنارے یہ ہوا کہ بہت بڑی لہر ہے, اور وہ بہت بڑی لہر کیا کری, بہت سارے مچھلیاں جو سٹار ٹائپ کے رہتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, سٹار فش, ہے نا. بہت سارے سٹار فش جو ہے اس لہر کے اندر موجود تھے, اور وہ پورے سٹار فش آ کے کہاں گر گئے, کدھر گر گئے, سمندر کے کنارے کے اوپر, کیونکہ زمین کے اوپر گر گئے. اب تھوڑی دیر کے اندر ان کو واپس نہیں ڈالے تو کیا ہوتا ہے, مر جائے. لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو لوگوں کیا سوچے, بہت لاکھوں کی تعداد میں ہے, ہم کتنے پھینک سکتے ہیں, ایک کام کریں گے, جان کے چھوڑ دیں گے, ہمارے کام کر لیں گے. تھوڑے جنے فٹ بال کھیلنے میں لگ گئے, تھوڑے جنے والی بال کھیلنے میں لگ گئے, تھوڑے جنے کیا ہے اپنے فیملی کے اندر لگ گئے, سو اپنے اپن ہے. اور وہ مچھلیاں کیا ہے, تڑپ رہی, مچھلیاں کیا ہے, تڑپ رہی. اس میں سے کیا کرتا ہے, ایک 8 سال کا بچہ ہوتا ہے, اور 8 سال کا بچہ ان کو کیا کرتا ہے, ایک اسٹار فش ہاتھ میں پکڑتا ہے, ایک انچ مچھلی کو ہاتھ میں پکڑو, کیا کرتا ہے, سمندر کے اندر پھینکتا ہے. کتنے سال کا بچہ ہے, 8 سال. ایک اٹھا کو پھینکتا ہے, 2 اٹھا کو پھینکتا ہے, 3 اٹھا کو پھینکتا ہے, 4 اٹھا کو پھینکتا ہے. کیا تو فرق پڑتا ہے کیا لاکھوں کی تعداد میں, کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. بہت بڑا ہے, ملبہ بہت بڑا ہے, لیکن انہیں کیا کر رہا ہے, 1 2 3 4 5, کیا بھی فرق پڑ رہا نہیں اس سے. لیکن وہاں سمندر کے کنارے جو ہے بڈھا آدمی بیٹھے ہوا تھا, 80-90 سال. انہیں دیکھتا ہے
ایک چھوٹا بچہ جو ہے 4-5 کیا کر رہا ہے مچھلیوں کو بچا رہا ہے. تو میں بڈھا رہا تو کیا ہوا, میرے گھٹنے برابر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں کمزور ہوا تو میں بھی 4-5 کو بچا سکتا ہوں نا. تو انہیں بھی اپنی بینچ پہ سے اٹھ کو جب کیا کرتا ہے, انہیں بھی بچے کے ساتھ ان کو کیا کرتا ہے مچھلیاں پھینکنا شروع کرتا. وہ بازو میں اس کی بازو بینچ پہ کیا ہے ایک حاملہ عورت بیٹھی ہوئی رہتی, پریگننٹ لیڈی. پریگننٹ لیڈی کو بھی کبھی کبھی سیر کرانے لگ جاتے, زیادہ کام نہیں کرتا وہ ہے نا. انہیں کیا دیکھی ایک بڈھا آدمی کام کر رہا ہے, ایک چھوٹا بچہ کام کر رہا ہے, میں بھی کر سکتی ہوں نا. انہیں بھی جا کر پہنچتی, گھٹنے ٹیک کو کیا کرتی ہوں 4-5 مچھلیوں کو پھینکنا شروع کرتی. ابھی جتنے لوگ ہم برج کے سمندر کے کنارے ہیں, ہٹے پٹے فٹ بال کھیلنے والے, والی بال کھیلنے والے, نوجوان لوگ, اچھے لوگ سب ہے, لیکن کام کون کر رہے ہیں؟ کمزور, چھوٹا بچہ, پریگننٹ لیڈی, حاملہ عورت کام ہے. یہ دیکھ کو سب لوگوں کو کیا ہوا, ان کو بھی شرم آ گئی. یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب اپنے اپنے کام چھوڑ کو کیا کریں, پورے سمندر کے کنارے پہنچے. 5 منٹ کے اندر سمندر صاف, اور 5 منٹ کے اندر پورا جو سمندر کے کنارے اسٹار مشن ہے کہاں ہے ہم سمندر کے اندر. شروعات کون کرے؟ چھوٹا بچہ. تو کون سا بھی کام کتنا بھی بڑا رہے, ہم کتنے بھی چھوٹے رہے, لیکن ہم وہ کام کی شروعات کریں تو اگر اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ تو کتنا بھی بڑا کام کیا ہو سکتا ہے, انجام تک پہنچ سکتا ہے. تو ہماری ایسی سوچ کے ساتھ اگر ہم تعلیم کے میدان میں اور دوسرے میدانوں میں وقت کا اگر صحیح استعمال کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, وقت کیا ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے کہا وقت تلوار ہے. وقت کیا ہے؟ تلوار. اگر تم نے چلائے تو کیا کرتی, تلوار تمہارے اوپر ہی چلتی. تمہارا وقت تمہارے ہاتھ میں ہے, اگر تم اس کو ضائع کر دیے تو انہیں تمہارے اوپر ہی چلتی. وقت تلوار کی جیسی. تو ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آج کے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول بولے کہ ہم کو کہاں تک علم حاصل کرنا ہے, موت کے گڑھے تک جا کر, خبر کے گڑھے تک ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے. تو کوئی اس کی ایج لمٹ نہیں ہے. ہر نوجوان, ہر بزرگ آج کے زمانے میں علم حاصل کر سکتا ہے. ہمارے واسطے نہیں تو ہمارے بچوں کے واسطے ہم علم حاصل کرنا اور ان کو آگے بڑھانا, اور یہی سیڑھی پکڑ کر جو ہے ہم اپنی بھی زندگی میں اور امت کے لیے جو ہے سرخرو ہو سکتے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھائے, ہم سب کو جو ہے اس کے لیے جڑ کر جو ہے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.